اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ سب لوگوں کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ دوستو، جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ تعالیٰ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کیں تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور حضرت علی ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کیجئے۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند تحفے میں دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل ثقفی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ بھی ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف مکر اور فریب ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وائل ثقفی کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برادر ثقیف بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا حضور دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان کہنے لگا حضور غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا گیا، اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت نبی کریم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمیر واپس چلا گیا۔ پھر عقبہ بن معیط کو بلایا گیا اور اس سے سوال کیا گیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا حضور نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا گیا،
اس سے سوال کیا گیا۔ اس نے جواب میں کہا، حضور نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرما دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر کہنے لگا، یا علی، میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلوبند، جس پر اس کا نام ہندہ نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشائے خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ضرور ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے۔ بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ تمہارا غلام اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا، کسی کام سے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش ہو گیا اور اس کو پریشانی نے آ لپیٹا۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں اور اسود کو باہر نکال لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور یہ اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ دوستو، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دانش مندی اور بہادری کا ایک ایمان افروز واقعہ کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کی ایک بہت بڑی سازش کو نامقام بنا دیا۔